وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں، اس کے دل میں، اس کے خیالات کی دنیا میں جو باتیں آتی رہتی ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ پیدا ہم نے کیا ہے۔ تو جو چیز جس نے بنائی ہو اس کے ساری باتوں کا پتہ اسے ہی ہے، بھئی اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا اللہ نے اس کے اندر خیالات کی دنیا بسائی ہے، تو لہذا وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس انسان کے قریب ہوتے ہیں اس کی دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ قریب۔ سر سے ایک رگ شروع ہوتی ہے جو حلق سے گزرتی ہوئی دل تک پہنچتی ہے، اس کو رگ حیات کہتے ہیں، اور یہ دھڑک رہی ہوتی ہے رگ۔ تو فرمایا ہم اس کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ یہ دھڑکتی رگ جو ہے یہ انسان صرف اس کی آہٹ خود بھی نہیں سن رہا ہوتا، تو اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، کیونکہ رگ حیات جو ہے وہ جس طرح چل رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ صرف مجھے ہی پتا ہے کہ یہ دل حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ رگ پھڑک رہی ہے کہ نہیں پھڑک رہی، جبکہ اللہ کریم کو تو اس کی بھی آگے کی دنیا معلوم ہے، وہ ہے خیالات کی دنیا۔ تو پھر اللہ کریم تو اور زیادہ قریب ہیں۔ اب اس قریب ہونے کا پورا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ ہم کس طرح قریب ہیں۔ آگے ایک اشارہ کیا کہ اذ یتلقى المتلقیان، کہ ہم کب قریب ہوتے ہیں۔ یہ اذ کا تعلق اقرب سے ہے کہ جب لے جاتے ہیں دو لے جانے والے، اذ یتلقى المتلقیان، جب لے جاتے ہیں دو لینے والے، کیا لے جاتے ہیں؟ وہ ان کے اعمال اور ان کے دل کے نکلنے والے خیالات تک کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں طرف وہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین جو ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں انسان کی ساری باتیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی بولتا ہے انسان تو اس کے قریب ایک سخت تیار نگران بیٹھا ہوتا ہے، یعنی یہ جو فرشتے ہیں اگر یہ نیکی کا جملہ بولتا ہے تو اسے بھی لکھنے والا لکھ لیتا ہے، اگر کوئی بدی کا جملہ بولتا ہے تو اسے بھی لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کے وساوس تک کو کنٹرول کرنے والے ہیں تو زبان کے الفاظ کو کیسے وہ چھوڑ دیں گے؟ زبان کے الفاظ بھی وہ سارے کے سارے درج ہو رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ پھر یہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ لکھنا ان کا کیسے ہے، پھر یہ کیسے جمع کریں گے دفتر میں اور کیسے پیش ہوتے ہیں، یہ سارا کا سارا ایک اس عالم کی باتیں ہیں جس عالم کے متعلق صرف ہمیں اتنا کچھ بتایا گیا کہ تمہارا پورا ایک سیکیورٹی سسٹم آن ہے، تمہارے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز تمہاری پہچانی جا رہی ہے، کسی کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں، کسی کا بدلہ صرف دنیا میں تو کسی کا بدلہ صرف آخرت میں ہے۔ یہ اللہ کریم ابن آدم کی ساری باتیں
ان فرشتوں کے ذریعے ان کو حکم ہوتا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ تو خود جانتے ہیں یہ کیوں اللہ اپنے لیے تو لکھوا نہیں رہے. ظاہر ہے دن قیامت انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا. یلقاہ منشورا، اسے کھلا ہوا ملے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ، اپنا حساب آج خود کر، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، پھر وہ مجرم دیکھ رہے ہوں گے اس کے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اپنے اعمال نامے کو سامنے رکھا ہوا کھلا ہوا دیکھ کر مشفقین ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اب انہیں اپنی زندگی کی ساری ہسٹری یاد آ رہی ہے. وہ کہیں گے ہے ہماری کم بختی، کیا ہوا ہمارے اس اعمال نامے کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ اس نے کوئی بڑا چھوڑا، ہر ایک گناہ ہمارا، ہر ایک ہماری حرکت یہاں درج کر دی. حتیٰ کہ زبان سے نکلنے والے لفظ جن کو ہم سمجھ ہی کچھ نہیں رہے تھے وہ بھی یہاں ہمارا درج ہے. جیسا کہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ تعالی ما يظن ان تبلغ ما بلغت یکتب اللہ له بها رضوانہ الى یوم یلقاہ، کہ بعض اوقات بندہ ایک ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کا وہ جملہ ہوتا ہے، اچھا جملہ ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا کہ میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں اللہ کی رضا میں اس کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے بھی اس کے لیے رضا لکھ دیتے ہیں قیامت کے دن تک. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَن تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ. اور بعض اوقات بندہ ایک ایسا جملہ بول بیٹھتا ہے، ہوتا ایک کلمہ ہے، اللہ کی ناراضگیوں میں سے ایک ناراضگی کا کلمہ بول لیتا ہے، نہیں سمجھ ہوتی اسے کہ اس کا نقصان کہاں کہاں تک پہنچے گا. اللہ اسی کی وجہ سے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے قیامت کے دن تک. ایک ایک جملہ وہاں درج ہوگا. حضرت حسن بصری جب یہ آیت پڑھتے، مفسر ابن کثیر ان کا جملہ نقل فرماتے ہیں کہ عن الیمین وعن الشمال قعید، تو پھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے یا ابن آدم بسطت لک صحیفۃ ووکل بک ملکان کریمان، اے ابن آدم تیرے لیے صحیفہ کھل چکا ہے اور دو عزت والے فرشتے سپرد ہیں تیرے. احدہما عن یمینک والآخر عن شمالک، ایک تیرے دائیں بیٹھا ہے دوسرا تیرے بائیں بیٹھا ہے. فاما الذی عن یمینک فیحفظ حسناتک، جو دائیں بیٹھا ہے وہ تیری نیکیاں لکھ رہا ہے. واما الذی عن یسارک فیحفظ سیئاتک فاعمل ما شئت، جو تیرے بائیں بیٹھا ہے وہ تیری برائیاں لکھ رہا ہے، اب جو تیری مرضی کر. اقلل او اکثر، تھوڑا کر یا زیادہ کر. حتی اذا مت طویت صحیفتک، حتیٰ کہ جب تو مر جائے گا تیرا صحیفہ اس وقت بند ہوگا. وجعلت فی عنقک معک فی قبرک، تیری گردن میں تیری قبر کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا. حتی تخرج یوم القیامہ فعند ذلک یقول، حتیٰ کہ دن قیامت تو نکلے گا تو اس وقت یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13-14، کہ ہر انسان کو ہم نے اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آنے والا، جو لکھنے والے ہیں ان کو ہی نظر آنے والا ہے. ہر ایک کو پتہ ہوگا ان عذاب ثواب والے فرشتوں کو کہ یہ کیسا آدمی آ رہا ہے، کیونکہ اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور دن قیامت ہم ایک کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے رکھیں گے. اقرأ کتابک،
اس کو کہا جائے گا پڑھ اب اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود کر۔ ثم یقول، پھر حضرت حسن بصری فرماتے، عدل واللہ فیک من جعلک حسیب نفسک، اللہ کی قسم اس ذات نے تیرے ساتھ بڑا عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، جس نے تیرا امتحان اور حساب کرنے والا تجھے ہی بنا دیا کہ تو اپنا حساب اب خود کر۔ جو بھی تو بولتا رہا وہ یہاں لکھا جاتا رہا۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک جملہ مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ذکر عن الامام احمد انہ کان یئن فی مرضہ، کہ حضرت امام احمد ابن حنبل اپنی مرض کے اندر وہ یئن اے کر رہے تھے جب انہیں تکلیف تھی تو، فبلغوا عن طاؤوس، تو حضرت طاؤوس سے ان کو یہ روایت ملی، ان کو یہ جملہ ملا کہ انہ قال، کہ وہ فرمایا کرتے تھے، یکتب الملک کل شیء حتی الانین، کہ فرشتہ ہر چیز لکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ اے بھی لکھ رہا ہوتا ہے جو بندہ کہہ رہا ہے۔ فلم یئن احمد حتی مات رحمہ اللہ، پھر حضرت امام احمد ابن حنبل اتنا بھی لفظ زائد نہیں نکالتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ فرشتہ تو ہر چیز لکھ رہا ہے نا، کل ما یتکلم به من خیر او شر، کوئی بندہ نیکی یا شر کرتا ہے فرشتہ لکھ رہا ہے، حتی انہ لیکتب قولہ اکلت شربت ذهبت جئت رأیت، حتیٰ کہ وہ اتنا بھی لکھتا ہے، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں نے کھایا پیا گیا آیا دیکھا، اتنا بھی لکھا جا رہا ہے۔ فَإِذَا كَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ، جب جمعرات کا دن ہوتا ہے، یوم الخمیس، عرض قولہ وعملہ، اس کا قول اور عمل اللہ کے ہاں وہ پیش کر دیتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام میں سے ایک ہے کہ اللہ نے کیوں اس کے لیے یہ دن رکھا۔ فَأَقَرَّ مِنْهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ، پھر اس کی جو خیر اور شر ہوتی ہے اس کو تو وہاں درج رکھا جاتا ہے، وَأَلْقَى سَائِرَهُ، اور اس کے علاوہ جو زائد باتیں ہوتی ہیں اس کو وہ ڈال دیتا ہے، تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے لیے ایک الارم بھی بھیج دیا، ایک بات بھی بتا دی کہ دھیان سے رہنا، تمہارا ایک ایک جملہ درج ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اعمال کرنے ہیں تو ایسے نہیں کرنے بھائی زیادہ درج ہو جائیں کہ اپنی حفاظت بھی ختم ہو جائے، اعمال ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت میرے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے پوچھا کون تھی یہ، من ہذه، تو میں نے کہا جی فلانا ہے، یہ فلانا عورت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی نماز کا ذکر فرمانے لگی کہ اتنی اتنی نمازیں پڑھتی ہے۔ آپ نے فرمایا مہ علیکم ما تطیقون، یوں نہ کہو کہ اتنی اتنی نمازیں، بلکہ جو طاقت ہے اتنا تو پڑھو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ پریشان تو نہیں ہوتے تمہاری زیادہ نیکیاں کرنے سے، حتیٰ کہ تم خود پریشان ہو جاتے ہو، تو پھر خوش ہو کر جتنی عبادت ہوتی ہے اللہ بھی اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ دین ہے، وہ اعمال ہیں جو بندہ ہمیشہ کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نبی سب سے اچھا عمل اور پسندیدہ عمل، محبوب عمل اللہ کیا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یومیہ کے اعتبار سے تو نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ احب الاعمال ہے۔ پھر پوچھا کہ پھر کون سا؟ پھر فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر پوچھا کہ ثم ایون، اس کے بعد پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور صحابی فرماتے ہیں لو تزدته لزادنی، اگر میں اللہ کے نبی سے زیادہ مانگتا پوچھتا جاتا تو اللہ کے نبی زیادہ بتاتے جاتے، کیونکہ ہر موقع کے مطابق اعمال کی فضیلت الگ الگ ہے،
لہذا اعمال کرنا اپنی طاقت کے ساتھ اور خوش ہو کر، تاکہ وہی ہمارے اعمال نامے میں درج ہو، ورنہ تو ایک ایک چیز حتیٰ کہ دل کے خیال کو بھی پاک رکھنا ہے، زبان کی تلاوت کو بھی جاری رکھنا ہے، پھر اللہ کریم ان چیزوں کو تو سارے ہی جانتے ہیں جو دل سے بھی نکل رہی ہیں، اور پھر ان کو فرشتے درج بھی کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔